صلوات بھیج دے محمد والے۔ عزاداران محترم، شب 21 رمضان المبارک اور شب شہادت مولائے کائنات، سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت درج کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ تمام مومنین کی خدمت میں یقیناً وہ جو دین کا ستون تھا، وہ جو عدالت کا سرچشمہ تھا، وہ جو خود حق تھا، وہ آج کے دن، آج کی رات اس دنیا سے جا رہا ہے۔ عدالت اور جتنی بھی معنی اسلام کی بقا کے تھے، وہ سب اسی ذات اور اسی ہستی کے اندر سمائے ہوئے تھے۔ آسان نہیں ہے یقیناً، ہمارے لیے تو شاید اس طرح نہیں ہو، لیکن اس دور میں، اس تاریخ میں مولا کائنات کا جانا اور اس کے بعد عالم اسلام پر مزید مشکلات کا آنا، آج بھی یقیناً حالات ویسے ہی ہیں، اور آج بھی دنیا اسی عدالت کا انتظار کر رہی ہے۔ عدالت، جسٹس کے حقیقی معنی یہی ہیں کہ جو چیز جہاں ہونی چاہیے اسے وہاں رکھا جائے، اور ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی میں یہ عدالت قائم ہے یا نہیں ہے۔ کیا وجہ تھی کہ لوگ مولائے کائنات کے ساتھ نہ چل پائے؟ کیا وجہ تھی؟ اس سے پہلے آپ دیکھیں، اس سے پہلے اتنی مشکلات ظاہری نہیں تھی۔ جیسے ہی مولائے کائنات ظاہری خلافت سنبھالتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اندر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ امام علی حق اور عدالت کے امام تھے۔ امام جو بھی کام کو انجام دیتے تھے وہ سب رضائے الہی تھا، کوئی بھی اپنی مرضیاں نہیں تھیں اور ہو بھی نہیں سکتی تھیں، کیونکہ شب ہجرت امام نے اپنی مرضیوں کو خدا کی مرضیوں سے خرید لیا تھا۔ اپنی ہر چیز خداوند متعال کو بیچ کر پورا وجود جو تھا وہ الہی تھا، پورا وجود نظام الہی تھا، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ جنگ میں تلوار کا چلانا ہو، چاہے وہ صبح اٹھ کر فیصلے سنانے ہوں، چاہے گھر میں اپنی اولاد کی تربیت ہو۔ کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے امیر المومنین کا جس میں کہیں کہ ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ جب قرآن واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہو کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اور جیسے خدا کی اطاعت کرتے ہو اسی طرح رسول کی اطاعت کرو، اور جیسے رسول کی اطاعت کرتے ہو اسی طرح اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب یہی ایک حصہ قرآن کی آیت کا اس بات پہ دلالت دیتا ہے کہ خدا جسے اولو الامر بنائے وہ معصوم ہوتا ہے، وہ خود وہ خطا نہیں کر سکتا، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ظاہر ہے اس بات کو اپنے لیے بیان کرنا، اپنے لیے واضح کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم دنیا کو یہ پیغام دے سکیں کہ امام علی فرقے کے امام نہیں تھے، امام پوری انسانیت کے امام تھے۔ امام کو جو خداوند متعال نے اگر انتخاب کیا تھا تو ان کی ذات کے اندر خطا نہیں تھی۔ ہو ہی نہیں سکتا خدا کسی کی اطاعت کا، کسی کو فالو کرنے کا حکم دے، اور وہ خدا نخواستہ اگر کوئی غلطی کرے تو قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کیا کہے گا کہ خدا مجھے کس چیز کا عذاب دے رہا ہے؟ میں نے تو اس بندے کی اطاعت کی جس کا تو نے حکم دیا۔ خدا کہے گا کہ میں نے کسی ایسے بندے کی اطاعت کا حکم نہیں دیا جو غلطی کرتا ہو۔ یہ تو ہم سے مراد بہرحال عام مسلمانوں نے اس ڈیفینیشن کو چینج کر دیا کہ اولو الامر تو حاکم ہو سکتا ہے، کوئی بھی حاکم ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے دنیا کے حاکم ہیں تو آپ ماشاءاللہ ان کی اطاعت کیجئے، روز قیامت میں یہی آپ کو جنت لے کے جائیں گے۔ پھر وہ اطاعت اگر خدا دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص مطیع ہے پروردگار کا، وہ سب کچھ وہی کرے گا جسے خدا نے کہا ہے۔ اور یہی ایک مشکل تھی عزیزان محترم، لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے تاریخ کے اندر بھی، اور آگے بھی یہی مشکلات ہوتے ہوتے آج ہم اس دور کے اندر کھڑے ہیں جہاں مشکلات
آج آپ دیکھیں بہت بڑا طبقہ کہ جو حاکموں کو اولو الامر کہتا ہے، آج آپ کے سامنے ان حاکموں کی اوقات دیکھ لیں، ان حاکموں کا ظالموں کے آگے جھکنا دیکھ لیں، مگر جہاں پر صرف اللہ کا ولی اولو الامر ہوتا ہے، آج آپ ان کو دیکھ لیں، وہ میدانوں میں کھڑے ہوئے ہیں، تیر کھا رہے ہیں سینے پر، مگر وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہی فرق ہے کہ جو قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی میں صحیح اپلائی کرے گا، اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، وہ کسی چیز سے خوف نہیں رکھتا، وہ بدن کے ٹکڑے کٹوا دے گا۔ جان محترم، لوگوں نے اس وقت امیر المومنین کو بھی یہی کہا کہ مولا یہ کچھ لوگوں کو کچھ مال دے دے، یہ چپ ہو جائیں گے۔ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں میرے بدن کو کانٹوں کی زمین پر گھسیٹا جائے، میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں روز محشر اپنے رسول اور خدا کے سامنے حاضر ہوں اور میں نے کسی پر ظلم کیا ہو۔ یہ علی ہے، وہ علی کہ جس کی آنکھوں میں کانٹا تھا 25 سال تک، گلے کے اندر ہڈی تھی کہ جو بول نہیں سکتے تھے صرف اسلام کی بقا کے لیے۔ وہ علی ہے کہ جو جا کر کنویں میں اپنے درد کو بیان کر رہا ہے، وہ علی ہے۔ آج وہی علی ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا ہم امام کی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیا ہم امام کی اطاعت کے لیے اپنی زندگی میں عدالت کو قائم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یا ہمیں بھی یہی خوف ہے، ہمیں بھی دنیا کا خوف ہے، ہم بھی اپنے خواہشات کے پیروکار ہیں؟ جان موت، جو خواہشات کا، جو دنیا کا غلام ہے، وہ علی کا پیروکار نہیں ہو سکتا، وہ علی کے راستے پر نہیں چل سکتا۔ آسان نہیں ہے علی کا راستہ، زبان سے نعرہ لگانا یقیناً آسان ہے، لیکن امام علی کی اطاعت کرنا آسان نہیں ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے، شب کو نماز مغربین پڑھ کر ہم مسجد کوفہ سے باہر نکلے، ہم نے مولا کائنات کے پیچھے جانا شروع کیا، اندھیرا تھا، امام تھوڑا فاصلے پر تھے، امام مڑے، امام ہمارے قریب، ہم نے کہا کون ہو؟ کہا مولا آپ کے شیعہ ہیں۔ امام نے ہمیں غور سے دیکھنا شروع کیا، کہا مولا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا تم کہہ رہے ہو میرے شیعہ ہو، میں شیعوں کی نشانیاں تمہارے اندر تلاش کر رہا ہوں۔ وہ انسان اپنی زندگی کو اسکروٹنائز کرے، اسکین کرے، کہاں کھڑا ہوا ہے۔ آسان نہیں ہے کہ آپ بولیں گے میں قبر میں جاؤں گا تو میں بولوں گا من اماموں کا، تو میرے اندر سے آواز آئے گی علی کا۔ شعر اچھے لگتے ہیں، نوحوں میں بات کہنا، منقبت میں کہنا بڑا آسان ہے جان محترم، مگر مرد مجاہد ہو کر اپنی جان کو ہاتھ پر رکھ کر علی کا ساتھ دینا مشکل ہے۔ اگر انسان واقعاً اپنی زندگی کو خدا کے لیے سمجھتا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی خواہشات سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی چاہتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب آج آپ دیکھیں کون ہے کہ جو حرم کی حفاظت کر رہا ہے، کون ہے کہ جو آج دین کے پرچم کو لے کر کھڑا ہوا ہے۔ آج اسی امام کا فرزند غیبت کے پردے میں ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ کہ خدا نخواستہ ہم بھی تو ویسے نہیں ہو گئے جیسے کوفہ والے امام علی کے لیے ہو گئے تھے، کہ کتنے لوگوں نے امام کا ساتھ دیا، کتنے لوگ امام کا ساتھ دے پائے۔ عزیزان محترم، بہرحال ابھی بھی انسان زندہ ہے، حیات ہے، ابھی بھی اس کے پاس موقع ہے، لیکن وقت معلوم میں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وقت معلوم میں کہ جس کا خدا نے لوگوں کو جب تک اجازت دی ہوئی ہے، امام کا ظہور ہو جائے گا، اس وقت آپشن نہیں ہوگا ہمارے پاس۔ آج بھی وہ فرزند علی غیبت کے پردے میں ہم سب کی طرف نگاہیں کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنی زندگی کو امام کی سیرت کے مطابق گزاریں جان محترم۔ بہرحال وقت محدود ہے، شب شہادت بھی ہے، شب قدر بھی ہے، آپ اعمال بھی آپ نے کرنے ہیں، لیکن بہرحال ایک تھوڑا سا حصہ ہم جو ہے وہ امام علی کی زندگی پر روشنی ڈالیں کہ امام کی عبادت کیسی عبادت تھی، امام کا گریہ کیسا گریہ تھا، امام کی مناجات کیسی مناجات تھی۔ کیا پورے سال میں کیا ہمارے پاس یہ پرسنٹیج ہے کہ ہم ویسی مناجات کریں؟ امام جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن امام کی سیرت پہ تو انسان عمل کر سکتا ہے۔ پورے سال کے اندر مجھے شب قدر کے علاوہ
کبھی کوئی فرصت، کبھی کوئی توفیق ملتی ہے کہ میں جو ہوں مناجات امیر المومنین پڑھوں؟ وہ مناجات کے جو امام جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں سرگوشی کر رہے ہیں. مناجات کے معنی کیا ہیں؟ نجوا کے ہیں، سرگوشی کے ہیں، یعنی آہستہ بات کرنے کے ہیں. دعا، مناجات، نطبہ تینوں ڈیفرنٹ کیٹیگری ہے. دعا مانگنا الگ ہے، دعائے جوشن کبیر ہے، دعائیں ہیں باقی آپ پڑھتے ہیں، آج کی رات آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. دعا مانگنا الگ ہے. نطبہ چیخ اور پھکار ہے، چیخنا ہے، انسان وجود سے چیختا ہے. اینا بے دم مقتول بے کربلا، کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ وہ انسان چیختا ہے، اپنے وجود سے پکارتا ہے. مگر مناجات سرگوشی ہے، آہستہ ہے. مولا یا مولا، تو میرا مولا ہے. انا العبد، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے، میں تیری مخلوق ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو سلطان ہے، میں سائل ہوں، تو عزیز ہے، میں ذلیل ہوں. وہ آپ مناجات کی کیفیت دیکھے، انسان اس کی بارگاہ میں مولا کائنات کو دیکھے کہ جہاں سب اتنا مضبوط ہے اتنی ہی خدا کی بارگاہ میں انکساری ہے، اتنی ہی خدا کی بارگاہ میں گری ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے خود فرمایا، علی خدا کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں پہچانتا. جتنی انسان کی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی انسان جو ہے وہ خالق کو پہچانتا ہے، اور جتنا اس کو پہچانتا ہے اتنا اس کے بارگاہ میں بکھرتا چلا جاتا ہے. آپ اللہ کے ولیوں کو دیکھیں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد. رسول خدا سے بہتر تو خدا کو کوئی نہیں پہچانتا. جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے رسول خدا کے نور کو خلق کیا. یعنی اول خلقت جو ہے وہ خود پیغمبر کی ذات ہے. وہ نبی کہ جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے میں نے نبی تمہارے لیے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، تمہاری محبت میں خلق کیا ہے. وہ نبی کہ جس کو پروردگار رحمت للعالمین بنا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ پوری دنیا کو دیا اور 99 حصے میں نے اپنے حبیب کو دیے. وہ نبی خدا کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ فقری فخری، میری محتاجی تیری بارگاہ میں افتخار ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں. رب لا تقلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، پروردگار مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ. اور آپ اس کو پہچاننا ضروری ہے. امام علی کو اگر پہچانتے ہیں تو امام علی کے خدا کو پہچانے کہ جس کی خاطر علی نے اگر جنگ میں ہے تو تلواریں چلائی ہیں، اور اگر خاموشی پہ آیا ہے تو گلے میں رسی بھی بندھوا لی ہے. وہ ایک یہودی جس نے امام کو مدینہ میں سالت میں دیکھا تو مسلمان ہو گیا. کہا کیوں؟ کہا میں علی کو جانتا ہوں کہ کس طرح یہ جنگوں میں لڑتا تھا. اگر آج یہ خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی کا مذہب حق ہے. علی یہ ہے. کس کی خاطر امام علی قربانی دے رہا ہے؟ کس خدا کی خاطر یہ سب کر رہا ہے؟ کس خدا کی بارگاہ کی خاطر؟ کس کو راضی کر رہا ہے علی؟ کہ جب ضربت لگی تو کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوا. مولا اتنی کامیابیاں تھیں، ہر چیز آپ ہی کی تو کامیابی تھی. ہاں نہیں، یہ کامیابی ہے کہ علی حق کے راستے پر اور اللہ کے راستے پر اپنا اختتام کروا رہا ہے. یہ کامیابی ہے. تو اس کامیابی کو ڈھونڈیں، آپ خدا کو پہچانیں. شب قدر ہے، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کریں، کاؤنٹنگ میں مت جائیں. یہ پڑھ لیا وہ پڑھ لیا، اچھی بات ہے آپ ساری چیزیں کریں، لیکن اس پورے پڑھنے میں میرا خدا سے رابطہ کیسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ رابطہ خالی نہیں ہو سکتا کہ میں مسجد میں ہوں تو میرا رابطہ ہے، باہر نکلوں تو رابطہ نہیں ہے. نہیں، مخلوق مجھ سے ناراض ہے اور میں خدا کو راضی کرنے چلا ہوں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے. شب قدر میں آپ نے لوگوں کا دل دکھایا ہو، لوگوں کا حق کھایا ہو، اور آپ سر پہ قرآن رکھ کر بولیں بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ. کیسے ہوگا بکا یا اللہ؟ جب آپ
کوئی شخص آپ سے راضی نہیں ہے، کسی شخص کو آپ نے نقصان دیا ہوا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان مخلوق کا شکر نہ کرے اور خالق کی بارگاہ میں شکر کرنے چلا جائے۔ خدا کو پہچانے عزیزان محترم، روز محشر اسی کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین وہی ہے، اس سے کہاں ہے لا یمکن الفرار من حکومت، تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے پروردگار، کہاں جاؤں گا میں؟ اور وہ ہر چیز کو عیاں کرے گا، ہر چیز کو کھولے گا۔ یہاں تو انسان کور کر لیتا ہے، باتوں کو چھپا لیتا ہے، کپڑے اچھے پہن کے، خوشبو اچھی لگا کر انسان اپنے اندر کی ہر چیز کو چھپا دیتا ہے۔ روز محشر تھوڑی چھپائے گا، وہ تو ہر چیز، کیونکہ مالک وہی ہے۔ تو کیا واقعاً اس کی بارگاہ میں ہم شکستہ دل ہو کے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کیا اپنے آپ کو صاف کر کر اس کی بارگاہ میں آج آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ عزیزان محترم، حضرت یونس کو دیکھیں آپ، اللہ کا نبی ہے، معصوم ہے، مگر اپنی قوم کے معاملے میں جلدی میں کہ انہوں نے اگر عذاب نہیں بھیجا تو تھوڑا سا خدا سے ترک اولا کی طرف چلے گا۔ خدا نے نبی کو 3 اندھیروں میں ڈال دیا، نبی کو 3 تاریکیاں، 3 ظلمات۔ کون سی؟ رات، سمندر کا پانی اور مچھلی کا پیٹ۔ 3 اندھیروں میں اللہ کا نبی چلا گیا، 3 اندھیروں میں۔ اور وہاں جا کر پھر حضرت یونس کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں نے ظلم کیا ہے پروردگار، میں نے ظلم کیا۔ وہ تو نبی ہے، مطلب معصوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ذرا سا کچھ ہوا تو کس طرح خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گڑ گڑا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہے۔ میں اپنی زندگی میں کتنی راتوں سجدے میں گیا اور میں نے یہ کہا ہو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیا مجھ سے غلطی نہیں ہوتی؟ کیا میں کوتاہی نہیں کرتا؟ کیا میں کسی کا حق یا کسی پہ ظلم نہیں کرتا؟ ظلم کا مطلب کسی کو مارنا تھوڑی ہے صرف جا کر، اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنی خواہشات کی پیروی کرنا، انسان ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، اپنے آپ کو نقصان دینا، گناہ کرنا، غیبت کرنا، آنکھوں سے گناہ کرنا، کانوں سے غلط سننا، خوب یہ ظلم ہے اپنے اوپر، کیونکہ یہ سب میرا نہیں ہے، اصل مالک وہ ہے اس کا۔ تو کیا میں اس کی اس نعمت پہ ظلم نہیں کر رہا؟ کہ جواب میں عدالت ہے، انسان عدالت قائم کرے۔ آج کیا ہم واقعاً امام زمانہ کے لیے معاشرہ بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ امام علی علیہ السلام کے لیے ہم گریہ کرتے ہیں، کیسے لوگ تھے امام کو اکیلا چھوڑ دیا، کیسے لوگ تھے امام تنہا ہو گئے، کیسے لوگ تھے امام کی بات نہیں سنتے تھے۔ آج ہم امام زمانہ کی بات سن رہے ہیں، آج ہم امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ پہلی چیز انسان خود ہے، دوسری اس کا گھر ہے، تیسری اس کی کمیونٹی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انسان بہتر کرے، پھر انسان اپنے گھر کو بہتر کرے۔ کیا ہمارے گھر ایسے ہیں؟ ہم مولا کو مانتے ہیں، مولا کو مانتے ہیں، جناب سیدہ کو مانتے ہیں، ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کیا صرف یہ ہماری خوشیوں میں منقبت تک ہے یا ہمارے گھروں کے اندر بھی ہیں؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت واقعی ایسی کر رہے ہیں جو جناب سیدہ کی سیرت پر ہو یا نہیں ہو؟ وہ خاتون کے جو ان مشکلات کو دیکھتی رہی ہیں، عزیزان محترم، ہر معاملے میں خاتون اپنا کردار ادا کرتی۔ جناب سیدہ گو کے رسول خدا کی بیٹی ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، مختلف الملائکہ، ملائکہ ان کے گھروں میں نازل ہو رہے ہیں، مگر اس کے بعد بھی جب کام ولایت کا آیا تو اپنا گھر چھوڑا اور مدینہ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا۔ کس لیے کھٹکھٹایا؟ شوہر کے لیے نہیں، وقت کے امام کے لیے۔ وہ وقت کا امام تھا۔ کیا آج ہم اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، کیا وہ اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے تیار کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ کیا ان کے اندر صبر، پیشنس؟ سوسائٹی، آج سوسائٹی میں کتنی پرابلم، اوورآل پوری دنیا، مجھے آپ کا تو اتنا علم نہیں بہت زیادہ، لیکن آج پوری کمیونٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر جگہ دیکھ لیں، میں ہر جگہ جاتا رہتا ہوں، مشکلات ہیں۔ آج ہمارے گھر نہیں ہیں، آج ہر چیز میٹرلسٹک ہے، مادے، رشتے بھی میٹرلسٹک۔ ذرا سی کچھ بات ہوتی ہے تو جس طرح ون ٹائم پیپر یوز کرتے ہیں ہم لوگ کھانے میں، اسی طرح رشتے بھی 2 منٹ میں ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔
ہم احساس ہی نہیں کرتے کہ صدر اسلام میں لوگوں نے کتنی مشکلات جھیلی. کربلا پر ہم روتے ہیں, خواتینوں پر ہم جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں ان مشکلات میں, لیکن آج ہماری مائیں بہن بیٹیاں ذرا سے بھی چیزوں کو برداشت نہیں کرتی ہیں اور رشتوں کو کاغذ کی طرح توڑ کے پھینک دیتی ہیں. تو کیا ایسے گھروں میں امام زمانہ کا سپاہی پیدا ہوگا؟ کیا ایسے دامن میں وہ اولاد پرورش پائے گی کہ جو علی اکبر کے راستے پر چلے گی؟ نہیں ہوگی. تو ہم اپنے آپ کو ریفارم کریں ذہن محترم. ان مشکلات کو, ان چیزوں کو, خاص طور پہ جوان جو ہمارے مجالس میں آتے ہیں, نہیں آتے, لوگ کہتے ہیں جوان آتے نہیں ہیں. خب کیوں نہیں آتے جوان؟ قصور ہمارا ہے. ہم نے مسجد امام بارگاہوں کو کیوں نہیں اپ گریڈ کرتے؟ اپ گریڈ سے مراد صرف یہ نہیں تو ساؤنڈ سسٹم اچھا لگا لیا, چیزیں جو ریکوائرمنٹ ہیں آج زمانے کے حساب سے, آپ اپنے جوانوں کو انگیج کریں. اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ دوسری طرف جائیں گے. مطلب قصور ہمارا ہے, قصور کسی اور کا نہیں ہے. آج دنیا جو ہے وہ مختلف طریقے سے پریشر کے اندر ہے. آج جو ہے وہ دنیا ایمان چھیننا چاہتی ہے. دشمن کو پتا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہ کہیں پر بھی ہوگا تو وہ کھڑا رہے گا. اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہو, چاہے یہ مسجد کی پہلی صف میں نماز پڑھتا ہو, یہ کسی کام کا نہیں ہے. اور دشمن یہی کرتا ہے. آج سوشل میڈیا, آج جتنے پلیٹ فارمز ہیں, آج چاہے آپ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں, یہ سب انسان کے اوپر اثر کرتی ہیں. آج آپ کے بچے باہر پڑھتے ہیں, بہرحال مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہوں گے, لیکن کیا آپ نے اپنے گھر کو اتنا سٹرونگ بنایا ہوا ہے؟ جب جنگ ہوتی ہے تب تیاری نہیں کی جاتی, جب امن ہوتا ہے تب تیاری کی جاتی ہے. اور جب آپ امن میں ہیں تو آپ کو تیاری کرنی ہے. جب معاملہ سر سے اوپر چڑھ جائے, جب اولاد بگڑ جائے, معاشرہ خراب ہو جائے, پھر آپ اس کے بعد پریشان ہو گے. نہیں, یہ جانے مطلب پہلے کرنا چاہیے. ابھی بھی وقت ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر کرے, اور ہر طرف ہے یہ جانے محترم. یہ شب قدر کی راتیں یہ سب سے زیادہ انسان کے اپنے تفکر کے لیے ہیں, اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے. ویئر آئی ایم اسٹینڈنگ, میں کہاں کھڑا ہوں. مولا کائنات کی خود وہ حدیث کے امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا آج کا دن کل سے بہتر نہیں تو تم نقصان میں ہو, اور اگر آج کا دن تمہارا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے تو اس سے بہتر ہے تم موت کی تمنا کرو. اگر تم تباہی کی طرف جا رہے ہو تو تم موت کی تمنا کرو. کیوں؟ کیونکہ نقصان میں جاؤ گے, پھر تم کچھ کر نہیں سکتے. تو کیا ہم ان حدیثوں کو یہاں سے سنتے, یہاں سے نکال لیتے, یا اس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں؟ اب آپ خود مولا کائنات اور جناب سیدہ کی زندگی دیکھ, بیسٹ ماڈل یہی ہے, بیسٹ گھر یہی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس گھر کے اندر اللہ ذکر کو رفعت دے رہا ہے. مسجد نبوی میں جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے رسول خدا سے پوچھا, یا رسول اللہ یہ کن گھروں کی بات ہو رہی ہے؟ تو رسول خدا نے بتایا یہ انبیاء کے گھر ہیں. تو ایک صحابی نے اشارہ کیا اس گھر کی طرف, اس دروازے کی طرف جو صرف مسجد نبوی میں کھلتا تھا. وہ گھر کسی کا نہیں تھا, صرف جناب سیدہ کا گھر تھا. تو اس نے اشارہ کیا, کیا یہ گھر بھی اس میں شامل ہے؟ تو رسول خدا نے کہا یہ گھر ان سب گھروں میں افضل گھر ہے. یہ گھر ہے. تو یہ گھر بنا کیسے؟ یہ گھر کی ابتدا کیسے ہوئی ہے؟ سادگی کیسی ہے اس گھر کے اندر؟ چیزیں کیسی ہیں؟ شادی ہو, منقبت پڑھ لی, مولا علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی, لیکن اپنی گھر کے اندر نہ کہیں علی ہے نہ کہیں جناب سیدہ کی سیرت ہے. حضرت محترم اب کیسے روزے محشر آپ جواب دیں گے؟ رسول خدا نے جب مولا کائنات سے پوچھا, علی آپ نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ رسول خدا امام علی کیا فرماتے ہیں, یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. تو کیا آج کوئی جوان اپنے لیے اگر کوئی خاتون ڈھونڈ رہا ہے تو وہ اللہ کی عبادت میں مددگار ڈھونڈ رہا ہے یا کچھ اور ڈھونڈ رہا ہے؟ اصل پرابلم بیس کا پرابلم ہے, شروع کا پرابلم ہے کہ آپ ڈھونڈ کیا رہے ہو, آپ چاہتے کیا ہو. اصل جس کی ابتدا ہی ٹھیک نہ ہو تو اس کی انتہا کہاں ٹھیک ہوگی؟ عزیزان محترم خوب ہم مولا کے ماننے والے ہیں, ہم عزادار کے ماننے والے ہیں. ہم آپ اپنے ماں باپ کو دعائیں دیں, اپنے آباء و اجداد, اپنے بزرگوں کو جو یہاں آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے لیے اس عزاداری کو قائم رکھا, آپ تک یہ چیز پہنچائی ہے. آپ اگر مسجدوں کے اندر صفوں میں صرف بوڑھے نظر آئیں تو پھر جوانوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں جوان آتے باہر مسجد میں,
کیوں نہیں مسجدوں کی صفیں ان جوانوں سے بھری ہوئی؟ کیونکہ یہ بزرگ جہاں تک دین لا سکتے تھے لے آئے، اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ جنریشن جو ابھی جوان ہے، وہ جنریشن چاہے وہ خواتین ہو چاہے وہ مرد ہو، اسی جنریشن کو امام زمانہ تک جانا ہے۔ تو امام زمانہ تک جانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنے گھر کو مینیج نہیں کر سکتا، 2 لوگ 3 لوگ، تو وہ امام زمانہ کی حکومت میں کوئی ڈسٹرکٹ کو مینیج کرے گا؟ جس شخص کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں کہ وہ گھر کے معاملات میں پیشنس اور صبر نہ دکھا سکے، وہ کل امام زمانہ کی حکومت میں کوئی صبر دکھائے گا؟ وہاں نہیں ہوگا۔ انسان موت کیسے لوگ تھے امام کے ساتھ، کیسے لوگ تھے کربلا میں، کیسی ازواج تھیں کربلا کے اندر کہ جب زہیر ابن کین امام کا سن کر فیصلہ آئے، وہ زہیر کتنا فائنینشلی سٹرونگ آدمی تھا، بزنس مین تھا، دوسرے مسلک سے اس کا تعلق تھا، لیکن جب واپس آیا، جب امام نے بلایا اس کو اور واپس آیا تو اس کی زوجہ نے بولا کیا ہوا؟ جب اس نے بولا کہ مجھے جس بات کا ڈر تھا وہی ہو، یعنی امام نے اگر مجھے بلا لیا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ تو کیسی خاتون تھی؟ کہا اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کیا آج کی خواتین مردوں کو وہ طاقت دے رہی ہیں کہ اگر امام زمانہ بلائیں اور آپ چلے جائیں؟ سوال ہے جانے محترم، ہم اتنے عرصے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اتنے عرصے سے کیا ڈیولپ کر رہے ہیں؟ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہم کیا کریں امام زمانہ کے لیے، ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ بھائی آپ اپنے آپ کو صحیح کریں، آپ اپنے گھر کو اس قابل کریں کہ آپ سے جب کچھ مانگا جائے تو دیں۔ وہ 3 شرائط کہ جو میں نے پہلے بھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا یہیں پہ عرض کی کہ وہ 3 شرائط کو جو امام حسین نے مکہ چھوڑتے ہوئے بیان کی تھی، وہ 3 شرائط ہر امام کے زمانے کے اندر ضروری ہیں۔ وہ 3 کنڈیشن اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم اپنے امام کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر جو اپنے خون کا بذل دے سکتا ہے، خون کی قربانی دے سکتا ہے، پہلی شرط ہے۔ دوسری، جو لقاء اللہ چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے۔ تیسری، جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے۔ 3 اگر شرائط تمہارے اندر ہیں تب امام نے کہا فَلْيَرْحَلْ، بس پھر تم کوچ کرو معنا ہمارے ساتھ۔ اگر تمہیں جان کا خوف ہے تو مت آؤ، تم خدا سے ملاقات نہیں چاہتے ہو مت آؤ، تم دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے ہو مت آؤ۔ اور ہر شخص کی دنیا الگ ہے، کوئی شخص ہو سکتا ہے سب کچھ چھوڑ دے لیکن چھوٹی سی چیز نہ چھوٹے۔ وہ مشہور واقعہ اصفہان کے سلطان کا کہ ایک درویش آیا، کہا چلو یہ اتنا بڑا گھر، اتنی بڑی یہ محل اور یہ وہ، چلو امام حسین کے پاس۔ اس نے سب چھوڑ دیا، چلا گیا۔ رستے میں ایک جگہ رکے کہیں پر، جب دوبارہ سفر شروع کیا تو دیکھا وہ جو درویش تھا، جو فقیر تھا، وہ پریشان ہے۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرا وہ کاسا، یہ جو میرا برتن تھا وہ نہیں مل رہا۔ کہا تو کیا ہو گیا؟ چھوڑو، چلو ہم تو امام حسین کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، میں اس کے بغیر نہیں جا سکتا، میں کھاتا بھی اسی ہوں، میں پیتا بھی اسی میں ہوں، میں سب کچھ اس میں کرتا ہوں۔ تو اس سلطان نے کہا میں اپنی محل چھوڑ آیا، تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا۔ ہر شخص کی دنیا الگ ہے اور ہر شخص اپنی اس دنیا میں گرفتار ہے۔ ترک دنیا، دنیا اٹیچمنٹ، دنیا بلونگنگز، دنیا کوئی چھوٹی چاہتے، رشتے، یہ دنیا ہے، اس کو ایڈجسٹ کریں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی سے چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جائیں، نہیں، مطلب ہو آپ کے پاس۔ وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے جانے محترم کہ اللہ سے ملاقات کا مطلب میں پہاڑوں میں چڑھا جاؤں اور بس نمازیں پڑھتا رہوں، عبادت پڑھتا، نہیں، معاشرے میں رہو، سوسائٹی میں رہو، مگر ایسے رہو کہ خدا کے بندے رہو۔ چاہے گھر کے اندر رہو، تمہارا کردار گھر میں کیسا ہے؟ مسجد میں اگر بہت اچھے ہو تو اپنی زوجہ کے ساتھ کیسے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے ہو، اپنی اولاد کے ساتھ کیسے ہو، اپنے ورکرز کے ساتھ کیسے ہو؟ مسجد میں بہت اچھے ہو، مسجد میں سارے اچھے ہو، لیکن جو تمہارے پاس کام کرتے ہیں، تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے، تمہارا اخلاق کیسا ہے؟ عزیزان محترم، رسول خدا کو جب پتھر مار کر شروع میں صدر اسلام میں ایک جگہ لہو لہان کر دیا، اور رسول خدا ایک باغ کے باہر بیٹھے تو اس باغ سے ایک غلام، ایک یہودی غلام تھا، وہ جسے منع کیا تھا کہ ان کو سلام تک نہیں کرنا، وہ گزرا تو رسول خدا نے اس کو سلام کیا۔ اسے غلام تھا، اس کو کبھی کسی نے سلام نہیں کیا تھا۔ جب اس نے سلام کیا، جواب دیا، کہا کہاں سے ہو؟ کہا فلانی سے۔ اچھا وہاں سے تو فلانے نبی تھے۔ رسول کے اس اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام لے آیا۔ تو آج کیا ہمارا کردار، ہمارا اخلاق
دوسروں کو اسلام کی طرف لا رہا ہے یا اسلام سے بدزن کر رہا ہے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو عزیزان محترم کمپیئر کریں گے؟ بنی اسرائیل کے دو بھائی جس میں سے ایک بہت عبادت گزار تھا اور پہاڑوں پر عبادتیں کرتا تھا، اور ایک بازار میں جس کی دکان تھی. ایک دن چرواہا جو جانوروں کو لے کر جاتا ہے پہاڑوں پر گھاس کے لانے، وہ پہنچا، دیکھا وہ بھائی بڑی عبادت کر رہا ہے، تو اس نے پوچھا میرا نیچے بھائی کیسا ہے؟ کہا بازار میں اس کی دکان ہے، صحیح ہے. کہا جب نیچے جانا تو کچھ میں تمہیں دوں گا، لیتے جانا میرے بھائی کے لیے. کہا ٹھیک ہے. نیچے جانے لگا تو اس نے سٹین جو ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کو سٹین کرتے ہیں، چھانتے ہیں، پانی نیچے گر جاتا ہے اور اوپر رہ جاتی ہے چائے یا چاول جو بھی ہے، تو اس کے اندر اس نے پانی ڈالا، پانی نیچے نہیں گرا کیونکہ اس کے پاس کرامات تھی، اتنی عبادت کرتا تھا، اس کو یہ سب کچھ. تو اس نے وہ دیا اور کہا کہ جاؤ میرے بھائی کو دے دو. نیچے گیا تو بھائی نے پوچھا دوبارہ کب اوپر جاؤ گے؟ کہا کل. کہا مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا. اس نے کاٹن کے اوپر فائر، آگ کے انگارے رکھ کے دیے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کاٹن کو فائر فوراً لگ جاتی ہے، لیکن آگ نہیں لگی. وہ اوپر لے کے گیا. وہ جو اوپر عبادت کر رہا تھا وہ پریشان ہو گیا. کہا میں یہاں بیٹھ کر صبح شام عبادت کر رہا ہوں تو میں اس مقام پہ پہنچا ہوں، یہ نیچے بازار میں کھڑا ہو کے کیا کر رہا ہے؟ یہ سب لپیٹا اپنا بستر اور نیچے آ گیا. بھائی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا وقت آنے پہ بتاؤں گا. کچھ دن بعد دونوں بھائی دکان پہ کھڑے ہوئے تھے. وہ بھائی جس کی دکان تھی وہ کسی وجہ سے کہیں گیا تو ایک خاتون کسٹمر آئیں. وہ جو دوسرا بھائی تھا جو اوپر پہاڑوں سے نیچے آیا تھا، اس نے خاتون کسٹمر کا جیسے اس کی نگاہ اس کے ہاتھ پہ لگی تو نفس نے غلطی کی، گناہ، خیال غلط آیا. جیسے ہی غلط آیا وہ جو پانی تھا وہ گرنا شروع ہو گیا. دوسرا بھائی واپس آیا، اس نے بولا کہ پہاڑوں میں اکیلے ہو کر عبادت کرنا آسان ہے، بازار میں کھڑا ہو کر خدا پر توجہ رکھنا مشکل کام ہے. اللہ اکبر. وزان محترم خوب یہاں خدا کو پہچانے، خدا اس خدا کو پہچانے جس کی خاطر علی اپنا پورا وجود قربان کر رہا ہے. اس خدا کو پہچانے کہ جو اپنے گھر، اپنے رشتے، اپنی ہر چیز سے اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے. کوئی بھی چیز زندگی میں کہیں بھی مولا کائنات کی اپنے لیے نہیں ہے. جانے موت سکوت بھی خدا کی خاطر ہے اور عدالت بھی خدا کی خاطر ہے. یہی وجہ تھی کہ علی تنہا رہ گئے. آج بھی علی کا فرزند ہمارا انتظار کر رہا ہے. جانے موت ہمارا نقصان ہے اگر آج ہم تیار نہیں ہوئے، ہم رہ جائیں گے. اللہ کا تو وعدہ ہے لا یخلف المیعاد. خدا اپنے وعدے سے پیچھے، خدا نہیں ہٹتا اپنے وعدے پیچھے. خدا تو ہے ایک دن وہ بھیجے گا، اگر ہم تیار نہیں ہوں گے وہ کسی اور قوم کو تیار کرے گا. تو آج ہم سب سے پہلے عزیزان محترم ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو بہتر کریں. ٹائم نہیں ہے، جو ہونا تھا ہو چکا. ہم بہت تیزی سے ظہور کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کتنے حالات دنیا کے بگڑتے دیکھیں گے، اور آپ کتنا حق اور باطل آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے، کتنا جھوٹ، کتنا پروپیگنڈا سب آپ کے اوپر کھل گیا ہے. اب آپ اور کتنا انتظار کریں گے؟ اب آپ کتنا اپنے آپ کو آپ لیم ایکسکیوز کے ساتھ زندہ رکھیں گے؟ نہیں ابھی تو نہیں ہوگا، ابھی تو ہماری باری نہیں ہے، ابھی تو یہ، ابھی تو کیوں؟ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. ہم لوگ ہر جگہ میں ایک جیسے ہیں، لیکن بعض اوقات دین کے معاملے میں ہم لوگ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. میں بہت سارے ممالک میں جاتا ہوں، اکثر کچھ عرصے کے بعد جاتا ہوں تو ماشاءاللہ کھوجوں کے یہاں تو یہ پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ تو پرابلم نہیں ہوتا. اکثر کھوجا کمیونٹی میں ایسا پرابلم نہیں ہے کہ چلے ورلڈ فیڈریشن ہے کنٹرول کر کے کہیں نہ کہیں رکھتی ہے. لیکن میں اکثر جگہوں میں جاتا ہوں، ایک سینٹر ہوتا ہے، اگلی دفعہ جاتا ہوں 2 سینٹر ہوتے ہیں، تیسری جگہ 3 سینٹر ہو جاتے ہیں. لوگ وہی ہیں، کیوں؟ آپس کے اختلاف. لیکن وہی کوئی دعوت ہو، کوئی پروگرام ہو تو سارے ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن مولا کا کام ہو، مولا کی مجلس ہو تو 3 الگ الگ دکانیں کھل گئی. تو یہ مولا کے لیے نہیں کھلی، یہ اپنی نفس اور اپنی ذات کے لیے کھلی ہے. میں نظر آؤں، میں دکھایا جاؤں، میرا نام ہو. ہڈن ایجنڈا یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. امام ہے، امام کے لیے تو انسان کو جب
اسلامی تعلیمات یہ کہہ رہی ہیں کہ جو تمہارے عقیدے کے مخالف ہے اس کے ساتھ بھی بیٹھو اسلام کی خاطر، حتیٰ جو دوسرے مذہب کا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر آؤ. تو یہاں سب حسین کے ماننے والے الگ الگ کیوں ہوتے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ہماری ذات کا ہے، ذات کا. ہم اپنے نفس کی خواہشات میں پھنسے ہیں. اذان محترم، کل امام زمانہ، مثلا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ایک شہر ہے کوئٹہ، اور ایک روڈ ہے جس کو کہتے ہیں علمدار. اس علمدار روڈ پر 18 یا 20 امام بارگاہ ہیں ایک ہی روڈ پہ. اور میں ایک دفعہ ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا ایک سال، اس کے اگلے سال میں دوسرے امام بارگاہ والوں نے بلا لیا. پیچھے والے ملنے بھی نہیں آئے. ادھر کیوں آیا پڑھنے؟ تو میں نے وہاں پڑھا، میں نے کہا امام زمانہ اگر ان 20 میں سے کسی ایک جگہ پہ آئیں گے آپ ملنے نہیں آؤ گے؟ بولو گے نہیں ہماری مسجد میں نہیں آئے تو ہم امام زمانہ سے ملیں گے نہیں. یہ کیا ہے یہ ہم امام کو نہیں پہچانے، ہم خدا کو نہیں پہچان رہے جانا، ہم اپنے نفس کی خواہشات میں گرفتار ہیں. مان لے اس بات کو، ایکسیپٹ کرے انسان. یہی انا پرستی ہر چیز کو برباد کرتی ہے، اور امام علی نے اسی کو توڑا ہے. آ کے امام نے دین کو کسی کی دکانداری بننے نہیں دی، دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. آئے لوگ اور امام کو کہتے ہیں کہ لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے. قرآن کی بات ہے، بات صحیح ہے، لیکن اللہ کا حکم بیان کون کرے گا؟ وہی جو اللہ کا نمائندہ ہے. لیکن امام کو اتنا ٹف ٹائم دیا کہ نیزوں پر قرآن اٹھا کے لے آئے. اور بے بصیرت لوگ یہ نہیں سمجھے کہ یہ ڈبے خالی ڈبے ہیں. اصل ناطق قرآن علی ہے، نہیں سمجھے. اور یہی وجہ ہوا کہ امام کو پیچھے ہٹنا پڑ گیا. یعنی آپ اس بات کو ریئلائز کریں کہ جب امت ساتھ نہ دے تو امام کا نمائندہ، امام کا جو آپ یوں کہیں کہ جو امام کا کنٹرولنگ ہیڈ تھا، دشمن کے خیمے سے پہنچ کر واپس پلٹا ہے واپس. ملک اشتر پیچھے ہٹے ہیں. آپ اس درد کی کیفیت کو ملک اشتر کے برداشت نہیں کر سکتے کہ دشمن کے خیمے تک پہنچ گیا، مگر بے بصیرت مسلمانوں کی وجہ سے، میں تو مسلمان بھی نہیں کہوں گا، ان کی وجہ سے امیر المومنین کو پیچھے ہٹانا پڑ گیا. آج کے اس دور میں جہاں علی والے دشمن کے خیمے تک پہنچ چکے ہیں، کہیں ہم بے بصیرت لوگوں کی وجہ سے یہ علی کا فرزند، یہ علی کے ماننے والے کہیں پیچھے تو نہیں ہٹ جائیں گے. تاریخ ریپیٹ ہوتی ہے جانے محترم. امام کا ظہور اگر ڈیلے ہے ہماری وجہ سے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تیار نہیں ہوں، میں اپنی چیزوں میں پھنسا ہوا ہوں. میں تو اللہ اکبر نماز پڑھتا ہوں تو دنیا کے خیالات آ جاتے ہیں. جو اپنی نماز کو مینیج نہیں کر پا رہا وہ کائنات کو مینیج کرے گا؟ کیسے کرے گا وہ؟ بس جانے پریکٹس کریں. میں خدا نخواستہ ساری بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ مایوس نہ، موٹیویٹ ہوں. بہرحال کوئی تو بات کرے گا، کوئی کہیں تو وائبریشن ہونی چاہیے. انسان اس کی بارگاہ شب قدر ہے، اس کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کریں. جانے محترم کوئی دعا نہ مانگے اپنے لیے، صرف امام کی ظہور کی دعا مانگے، صرف امام کے لیے دعا کریں. جانے محترم ہم اتنے غمزدہ نہیں ہیں جتنا وہ یوسف زہرا تنہائی کے اندر ہے. ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ فلسطین غزہ میں جو ہے وہ ختم ہو گئے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں بچے ختم ہو گئے. اور یہ حالیہ واقعے میں جہاں 160 بچے یا 176 بچیاں مر گئیں، ہمیں غم ہو رہا ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. تو امام زمانہ کس غم میں ہوں گے آپ؟ خود آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن کیونکہ جب امام میری طرف دیکھتے ہیں تو مجھے تیار نہیں دیکھ رہے. میں خود اپنی مشکلات میں گرفتار ہوں. ابھی بھی وقت ہے جانے محترم، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، بیلنس کریں. علماء اکرام آپ کے درمیان میں موجود ہیں، ان سے گائیڈنس لیں، اپنے گھروں کو بہتر کریں. دنیاوی چیزوں کے چکر میں اپنے گھروں کو برباد نہ کریں. تھوڑی تھوڑی خواہشات
تھوڑی تھوڑی نفس کی دیکھیں، اگر آپ بولیں کہ میں اپنے نفس پہ سختی نہیں کروں تو آپ خدا کی بارگاہ میں نہیں کھڑے ہو سکتے. جیسے روزے پہ آپ اپنے اوپر سختی کرتے ہیں تو اپنی بہت ساری چیزوں کو اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑتا ہے انسان کو، چاہے حلال ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ ہر چیز میں کرتا رہوں، ہر چیز میں کھاتا رہوں، حلال ہے حرام ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے، بس سامنے والے نے لکھا ہوا ہے تو میں کھا رہا ہوں. پہلی چیز جو نقصان دیتی ہے کمیونٹی میں وہ لقمہ ہے. لقمہ جو آپ کھا رہے ہیں، جس ریسٹورنٹ میں آپ کھاتے ہیں، جہاں بھی کھاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے زان محترم. پہلی چیز جو انسان کو برباد کرتی ہے حرام لقمہ ہے. اور جب یہ اندر جاتا ہے تو یہ انسان کو گناہ کی طرف، خدا نہ خواستہ کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے تو اسے سوچنا چاہیے اس نے رات کو کھایا کیا تھا. ایسی ہے، ہر چیز کنیکٹڈ ہے. اسلام ایسے تھوڑی ہے، اسلام صرف چھوٹا سا پیکج تھوڑی ہے کہ بھئی یہ کر لو وہ کر لو. نا، اسلام پوری زندگی کا ضابطہ حیات ہے. انسان بہرحال اس کی طرف متوجہ ہو جانے محترم. شب غم ہے اور ہم اپنے آپ کو کیسے امام کی خدمت میں پیش کریں. آج امام زمانہ گریے میں ہے. یقیناً اتنا بڑا حادثہ جو خود سید علی کی شہادت کا ہے اور پھر امام کے عزا کے دن ہے، یہاں مسلمان خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں. جان محترم غم کی رات ہے، اور یقیناً غم کے ساتھ ساتھ انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیوں امام علی کو مسلمانوں کے شہر اور امام کے دارالحکومت میں امام کو شہید کر دیا. ایک سوالیہ نشان ہے انسان. وہ علی کہ جو اپنے قاتل کا بھی خیال رکھتا ہو. جب پہلے ابن ملجم امام کو ایک زمانے ملا، امام نے اس کا نام پوچھا، امام نے 2 دفعہ اس کا نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام نے کہا اس کو یہ دو، اس کو یہ گھوڑا دے دو، اس کو یہ ساری چیزیں دے دو. اور بعد میں جب قاتل کو کہتے ہیں بلایا گیا تو امام نے اس سے پوچھا تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ مگر میں تمہارا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں دینے میں کوئی کمی رکھی تھی؟ 1000 جناب ام کلثوم گریہ کر رہی ہے. جب ابن ملجم مرادی کو بلایا گیا نا تو بی بی نے کہا کہ بابا ٹھیک ہو جائیں گے، تم ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے 1000 دھرم کا زہر خریدا ہے اور اس تلوار میں لگا کر رکھا ہے کہ اگر یہ زہر پورے کوفہ کو دیا جاتا تو مر جاتا. پورے کوفہ کو دیا، ایسا زہر تھا. ہاں، آج کی شب جب طبیب کو بلایا، طبیب نے جب زخم کو دیکھا نا تو کہا امام حسن سے کہ بابا کو کہیں وصیت کر دیں. کہا اب یہ زخم ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں ذرا آپ سوچیں کیا کیفیت ہوگی جناب زینب کی. بیٹی کو پتہ چل جائے کہ بابا جا رہے ہیں. طبیب نے کہا انہیں پانی مت دیجیے، اگر دیں تو ان کو دودھ دیجیے گا. یہ سننا تھا. یہ بات کوفہ میں پھیل گئی کہ امام کو دودھ صحیح کر سکتا ہے. اللہ اکبر. ایک خاتون جو بیوہ ہے جس کے 4 یتیم بچے ہیں، مقاتل بیان کرتے ہیں، اس کے پاس صرف ایک اونٹ تھا جس سے وہ دودھ نکال کر دودھ بیچتی تھی اور اپنے بچوں کو پالتی تھی. کیا دیکھا؟ وہ خاتون دودھ لے کر آئی ہے. امام حسن نے کہا اے خاتون تو کیوں لائی ہے؟ تجھے تو خود ضرورت ہے. کہا میں نے دودھ نکالا، میں نے کہا کہ میں دودھ بیچوں، مگر میرے یہ یتیم بچے میرے پاس آئے، ماں ہم بھوکے رہ جائیں گے، ہمارا بابا علی اسے دودھ کی ضرورت ہے.
میں قربان جاؤں کوفہ کے ان یتیم بچوں پر۔ ارے مولا آپ کے زمانے میں تو یہ یتیم بچے آپ کے لیے لے کر آ گئے، مگر لا یومو یومو کا عبداللہ، ارے آپ کا بیٹا ہوگا، دشت کربلا ہوگی اور ایک ننھی سی جان ہاتھ میں ہوگی، میرا مولا کہے گا یا قوم، اے قوم ترحمونی لا ترحمونی، اگر تم لم ترحمونی، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر تو رحم کرو، مگر اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اس کی پیاس بجھائی جائے گی مگر تیر سے بجھائی جائے گی۔ ہاں امام نے اپنے بچوں کو بلایا اور اپنی وصیتیں کرنا شروع کر دی۔ عزیزان محترم، امام کی وصیت ان دنوں میں ضرور پڑھا کریں جو امام نے وصیت کی ہے۔ امام یتیموں کے بارے میں کیا وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹا یتیموں کا خیال رکھنا، ان کو ویسے ہی خوراک دینا جیسے وہ پہلے کھایا کرتے تھے۔ کتنی امام کو یتیموں کی فکر ہے، ایک ایک کر کر امام نے وصیتیں کی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، مقاتل کہتے ہیں امام حسین گریہ کرنے لگے۔ امام نے کہا حسین آپ گریہ نہ کریں، آپ میری قوم، میری امت کے شہید ہیں۔ ایک ایک کر کر سب کو سمجھایا، امام نے ان کو دلاسا دیا، کہا میں نے خواب دیکھا تھا چند دن پہلے کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ 3 دن بعد ہم آئیں گے آپ کو لینے۔ بس امام کی آنکھ ذرا سی نم ہوئی، پھر امام بیدار ہوئے، کہا میرے جو ہے وہ چچا حمزہ بھی آ رہے ہیں، خود جد رسول بھی آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جلدی آؤ ہم تمہارے دیدار کے مشتاق ہیں۔ بس اپنے بچوں کو دلاسا دیتے رہے اور اسی حالت میں امام کی روح پرواز کر گئی۔ عزاداران محترم، ایک کورام سا مچ گیا، پورے کوفہ کے اندر چیخ و پکار شروع ہو گئی، علی کی بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا، جناب زینب کا گریہ شروع ہو گیا، کیونکہ اب جب تک علی زندہ تھے فاطمہ کی بیٹیوں کی حفاظت تھی، مگر اب علی جا رہے ہیں، ایک ایک کر کر بچوں پر ظلم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جناب زینب کو نہ جانے کس طرح اپنے بابا کے بدن سے ہٹایا ہوگا، لیکن پھر بھی آہو بکا ہوگی کہ بابا جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا جناب زینب یقیناً بڑا سخت ہے، آپ کے بابا آج کی شب جا رہے ہیں، آپ کا بابا وہ بابا تھا جس کے وجود سے ہر چیز قائم تھی، آپ کی ماں نے وصیت کی تھی علی میری قبر پر بیٹھنا، مگر خیال رکھنا میرے بچے یتیم ہوں گے۔ ہاں جب تک علی تھے بچے بچے رہے، علی کے جانے کی دیر ہے، حسن کے کلیجے تشت میں آئیں گے، حسین کی گردن پر چھلیاں چلیں گی، زینب بغیر چادر کے کوفہ اور شام میں جانے والی ہے۔ میں کہوں گا جناب زینب آپ کو کسی نے زبردستی نہیں ہٹایا ہوگا، آپ گریہ کر رہی ہوں گی، مگر روز عاشوراء حسین کی چھوٹی سی بچی جو اپنے بابا کے بدن پر آنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے پیار سے نہیں ہٹایا، اسے تماچوں تازیانوں سے جدا کیا۔ میں کہوں گا جناب زینب میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یقیناً آپ نے مشکلات برداشت کی، یقیناً کوفہ کی رات آپ کے لیے بہت سخت ہے، مگر جناب زینب آپ نے اپنے بابا کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھا۔ ارے یہ بچی کوفہ کی گلیوں میں، شام کے بازار میں، حتیٰ جب شام میں پہنچی تو تشت پہ باپ کے سر کو دیکھا کہ یزید چھڑی سے لبوں پر اہانت کر رہا ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کو بابا کا سر ایسے نہیں ملا جیسے اس بچی کو شام کے زندان میں سر ملا۔
خاک میں اٹا ہوا چہرے پر زخموں کے نشان تھے. بچی نے سر کو اٹھایا, لبوں کو لبوں سے ملایا.